من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ان قریب پیچھے چھوڑے گئے آرام میں سے پیچھے چھوڑے گئے کہیں گے شغلتنا اموالنا، ہمارے اموال نے ہمیں مشغول کر دیا، واہلونا، اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا، فاستغفر لنا، ہمارے لیے استغفار کیجیے، سفارش کیجیے، بخشش مانگیے. یقولون، وہ کہیں گے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک ہے تمہارا اللہ سے کچھ بھی؟ یہ کون اختیار رکھتا ہے، کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی؟ ان ارادہ، اگر اللہ چاہے، بکم، تمہارے بارے میں، ضرن، نقصان، او اراد بکم نفع، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا، بل، بلکہ، کان اللہ بما تعملون خبیرا، جو تم اعمال کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خبردار ہے. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا تھا. ایمان والوں کو جو انعام اور احسان اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا ذکر فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کو مبشر ہونا، آپ کا نذیر ہونا بیان کیا. ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم بھی کرو اور دین اسلام کی مدد بھی کیجیے، اور اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح کرنے کا حکم تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو جو آپ کی بیعت کرتے ہیں ویسی ہے جیسے انہوں نے اللہ کی، جیسے وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہر حکم میں، قول فعل میں پابند ہے، اور ان کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. یہ چونکہ رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کا قاصد ہوتا ہے. سفیر اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے تو وہ اس مملکت کا معاہدہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا معنی ہی سفیر ہوتا ہے، پیغام بر، پیغام پہنچانے والا. اس کا مطلب اس کا اپنا پیغام کوئی نہیں ہوتا، جو اللہ سے ملتا ہے وہ آگے اسے پہنچا دیتا ہے. اور بیعت کا معنی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بیعت کا معنی عہد کرنا، وعدہ کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر ان کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت لی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے، اللہ رب العزت نے اس بیعت کا یہاں ذکر فرمایا. پھر آج کا جو ہم رکوع پڑھیں گے، اس رکوع کے بعد آگے تیسرا رکوع جب شروع ہو رہا ہے تو وہاں اللہ نے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ رب العزت نے اسی بیعت کا آگے ذکر فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو چکا. انہی بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہاں فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہاتھ بمانا مدد کے ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جو صحابہ اکرام وہاں تشریف لے گئے، بیعت کرنے کا طریقہ مسنون یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ شیخ کا، قائد کا، لیڈر کا وہ نیچے ہے، اس کے اوپر مرید، مجاہد جو بھی جہاد پر بیعت کر رہا ہے، یا اعمال صالحہ پر جیسے آج کل خانقاہوں میں بیعت کی جاتی ہے، تو وہ دوسرا ہاتھ اوپر رکھ کے یا دونوں ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر وہ بیعت کرتا ہے۔ اب یہ تصور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہے، پھر 1450 سے لے کر 1500 صحابہ اکرام کا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر ہے، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا، لیکن سب صحابہ کے ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر آئے۔ پھر ان جب سب نے بیعت کر لی تو پھر اللہ نے اعلان فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اب اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ بمعنی اللہ کی مدد ہے، اللہ نیچے رسول اللہ کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ، درمیان میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہاتھ کبھی چھوٹنے والے نہیں ہیں، یہ کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، یہ کبھی مرتد ہونے والے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی دین اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ بچے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں ہو تو بچہ گم نہیں ہوتا، بچے کی انگلی باپ چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ باپ کو پتہ ہے کہ بچہ ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھ آگے، وہ ہاتھ بھی کبھی چھوٹتے نہیں ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے، وہ کبھی دین اسلام سے پھرتے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی صادق ہیں، سچے ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سچے تھے۔ پھر اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یہاں اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ تیسرے رکوع کے شروع میں پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ رضیہ یا رضا کا معنی، رضیہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ راضی ہو چکا۔ اللہ جن سے راضی ہو جائے ایک بار، پھر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے۔ ہم بندے کسی پہ آج راضی ہیں تو آنے والے کل میں ہم اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم صرف آج تک ہے، آنے والے کل میں حالات کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ رب العزت علیم ہے، آج کے حالات کو بھی جانتا ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے حالات کو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ جب کسی سے رضا کا اعلان کرتا ہے تو پھر اللہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان آیات مقدسہ سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کا ان سے، اللہ رب العزت کا ان سے راضی ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے تحفظ میں ان کا آ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے راضی ہونا، یہ سب چیزیں ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتی۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ کچھ منافقین تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے، کچھ کیا ساری منافقین نہیں گئے، صرف ایک نام تفاسیر میں آتا ہے جد بن قیس کا، باقی کوئی بھی نہیں گئے۔ نہ جانے کی وجہ بھی کل سبق میں آ گئی تھی، آج آیات مبارکہ میں آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیشین گوئی فرمائی، چونکہ یہ سورہ مبارکہ احزاب سے حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی ہے، ابھی حضور مدینہ پہنچے نہیں کہ سورت کا نزول ہو چکا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنا دی، اس لیے اللہ نے فرمایا سیقول، ان قریب کہیں گے۔ آپ صرف میں پڑھیں گے کہ جب مضارع پر سین آتی ہے تو پھر معنی اس کا ہو جاتا ہے کہ ان قریب، وہ مستقبل قریب کے معنی میں اس کو کر دیتی ہے۔ سیقول، ان قریب کہیں گے، لکا آپ کو، المخلفون، مخلف کہتے ہیں جس کو پیچھے کر دیا گیا ہو۔ حالانکہ حضور نے تو دعوت دی ہے، حضور نے تو بلایا ہے سب کو کہ ہمارے ساتھ چلیے، تاکہ مشرکین مکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اتنا بڑا جم غفیر وہ دیکھیں گے تو وہ جنگ کرنے کا ارادہ اگر مشرکین کا ہوا بھی صحیح تو وہ ترک کر دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہمارا ارادہ جنگ کرنے کا ہے بھی نہیں، ہم تو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم پہلے سے ہی حالات ایسے بنا لیں کہ اگر مشرکین کے ارادے خطرناک ہوں بھی صحیح، اور ان کے ارادوں کے اندر ہم سے جنگ کرنے کی کوئی بات ہو بھی صحیح، تو وہ ختم ہو جائے ہمیں دیکھ کر۔ تو حضور نے تو سب کو دعوت دی، لیکن یہ منافقین پیچھے رہ گئے، یہ گئے نہیں ساتھ، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مخلفون
پیچھے رہ جانے والے، اللہ نے کہا مخلفون، پیچھے چھوڑ دیے گئے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت یہ ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے ساتھیوں کو چنا۔ جو پیچھے رہے ہیں در حقیقت اللہ کی نگاہ انتخاب ان پر پڑی ہی نہیں، جو حضور کے ساتھ گئے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے چنیدہ بندے تھے اور اللہ کے منتخب کردہ بندے تھے، جو گئے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے گئے ہیں، جو رہے ہیں اس لیے رہے کہ اللہ نے انہیں رد کر دیا، اپنے نبی کی موافقت اور صحبت انہیں نصیب نہیں کی، اس لیے اللہ نے فرمایا سیقول لک المخلفون، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب آپ سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب وہ بہانے لگائیں گے۔ اعراب کا معنی ہوتا ہے دیہاتی، یہ اعراب دیہاتوں میں سے جو قرب و جوار میں تھے، قبیلہ غفار تھا، قبیلہ یہ دوسرا قبیلہ اسلم تھا، قبیلہ اشجع تھا، قبیلہ ویل تھا، یہ مختلف قبائل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عین موقع پر آ کے انہوں نے جواب دیا۔ تو اب آپ واپس جا رہے ہیں مدینہ، جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واہلنا، بس حضور ہم جانا تو چاہتے تھے، ہم تو تیاری میں تھے بالکل، بس وہ گھر میں کچھ مصروفیت تھی، کچھ ہمارے اموال کاروبار ہمارے تھے، ان کی وجہ سے بس ہم جا نہیں سکے آپ کے ساتھ، لیکن ارادہ ہمارا تھا۔ تو یہ جھوٹ بولیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک تو ہمیں فرصت نہیں تھی، ہم بڑے مصروف لوگ تھے، شغلتنا، ہم بڑے مصروف تھے، پھر ہمیں مصروف کیا ہمارے گھر والوں نے، ہمارے اموال نے، تو مطلب یہ کہ ہمارا شریک ہونے کا ارادہ تھا، ہم صرف مجبور ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنے کاروبار کی طرف سے، کھیتی باڑی کی طرف سے، اس چیز نے ہمیں مصروف کر دیا۔ تیسری بات کہیں گے فاستغفر لنا، اب ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، ہمیں یہ ذہن میں تھا کہ ہم بعد میں توبہ کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یقولون بألسنتہم، وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مصروف تھے، مصروف نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گھر والوں نے ہمیں مصروف کر لیا، جھوٹ ہے ان کا۔ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ ہمیں نبوت پر اعتماد تھا کہ حضور ہمارے لیے استغفار کریں گے اور پھر ہماری معافی ہو جائے گی، یہ بھی جھوٹ ہے ان کا۔ اگر نبوت پر اعتماد ہوتا تو یہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے، یہ ساتھ جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کر دیا اور پھر فرمایا ان سے کہہ دیجئے، قل، میرے محبوب انہیں ڈرائیے، انہیں کہہ دیجئے جس عارضی نفع کو حاصل کرنے کے لیے تم یہاں رکے ہو، بتاؤ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کہ ہے کوئی تمہارے پاس ایسی طاقت جو اللہ کے نقصان کو روک سکے؟ قل، کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کوئی تمہارے لیے ایسا مالک ہے اللہ سے جو بچا دے تمہیں، شیئا، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی تمہیں فائدہ پہنچا دے، اختیار دے دے۔ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ارادہ کرے نقصان کا، او اراد بکم نفع، یا اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، بل سے اعراض کیا جاتا ہے پہلے والے کلام سے کہ کوئی تمہارا مالک نہیں، کسی کے پاس تمہارے لیے اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی تمہیں تحفظ دے نقصان سے یا تمہیں تھوڑا سا بھی نفع پہنچا سکے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، پھر تم یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ جب اللہ خبر رکھے گا تو اللہ کی خبر بے فائدہ نہیں ہوتی۔ اللہ جب کسی پہ نگاہ رکھتا ہے، یقیناً ہر ایک اللہ کی نگاہ میں ہے، تو اللہ جزا بھی دیتا ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا، ان ينقلب الرسول، کہ رسول ہرگز نہیں لوٹے گا واپس، والمؤمنون الی اہلیہم ابدا، رسول اور ایمان والے کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے، یہ تو قتل ہو جائیں گے۔ مشرکین کے گھر پر جا کر حملہ کر رہے ہیں، وہ گھر کے اندر موجود ہیں، یہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مزین کر دیا گیا اس بات کو تمہارے دلوں میں، شیطان نے بڑا سنوار کے خوبصورت کر کے دلوں میں ڈال دی یہ بات کہ بھئی یہ مسلمان خام خام موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں، تم بچ جاؤ، تم جاؤ گے تو تم بھی مارے جاؤ گے، اپنی زندگی بچاؤ، خام خواہ ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ تو شیطان نے ایسا مزین کیا کہ انہیں اپنا رکنا خوبصورت لگا اور مسلمانوں کا جانا انہیں برا لگا،
تو اللہ کہتا ہے کہ وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کیا، ظن سو برا گمان، یہ ظن سو کی تفسیر کل ہو چکی ہے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایسی قوم ہو جو ہلاک ہونے والی ہو۔ بورا کا معنی ایک ہلاکت بھی کیا گیا اور بد اعتقادی کے ساتھ بھی کیا گیا کہ تم بڑی بد اعتقاد قوم ہو، تمہارا عقیدہ بڑا برا ہے، نظریہ اور سوچ بڑی بری ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّا، بے شک ہم نے، أَعْتَدْنَا تیار کیا، لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، یغفر لمن یشاء، وہ جس سے چاہے بخشش کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، وہ جس سے چاہے عذاب دے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یوں نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو اللہ پر ہمیں جنت میں داخل کرنا واجب ہے، تو اللہ پر واجب کچھ نہیں ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے وہ پکڑ لے، مواخذہ کر لے، اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت پر ہے سب کچھ۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، ہاں اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ کی صفت غفاریت یہ ہمیشہ غالب رہتی ہے، صفت رحمان و رحیم اللہ کی غالب رہتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے وکان اللہ غفور رحیمہ کے اندر ایک طرح نوید سنائی ہے کہ معافی مانگنے والوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لہٰذا تم بھی معافی مانگ لو۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان منافقین میں سے پھر کچھ نے اپنی اصلاح کر لی، مخلص ہو گئے اور انہیں معافی مل گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا سیقول المخلفون، یہ پیچھے رہ جانے والے عنقریب کہیں گے، اذن طلقتم، جب تم چلو گے، الی مغانم، مال غنیمت کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم انہیں لے لو، ضرونا، چھوڑ دیجئے ہمیں، ضرونا نتبعکم، ہم تمہاری اتباع کریں گے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں اس خیبر کی طرف، یہ مدینہ سے تھوڑا فاصلے پر تھا خیبر، یہود کا بڑا مضبوط قلعہ تھا، غدار یہودی اس میں رہتے تھے جنہوں نے غدر کر کے غزوہ احزاب میں مشرکین کا ساتھ دیا۔ اب حدیبیہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان یہودیوں کی سرکوبی کو ضروری سمجھا، تو اب منافق لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس غزوہ کے اندر ہم شریک ہو جائیں، کیونکہ پہلا غزوہ حدیبیہ والا، حدیبیہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اس وقت تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مریں گے، مشکل وقت ہے، مشکل وقت میں ساتھ نہیں چلے۔ خیبر میں انہیں پتا تھا کہ خیبر کے اندر زمینیں زرخیز ہیں، بہت مال بہت ہے یہودیوں کے پاس، مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی، مسلمان جوش و جذبے میں بھی بڑے، یہاں سے فارغ بھی ہو چکے ہیں، مشرکین کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے جنگ بندی کا، اب مشرک یہود کی امداد کرنے تو جائیں گے نہیں، یہود کی اتنی بڑی تعداد ہے نہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا اب حق بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ چلے جائیں تاکہ مال غنیمت کے اندر ہمیں حصہ ملے۔ منافق ہمیشہ سہولت میں آپ کے ساتھ چلے گا، مشکلات میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ پیچھے رہ جانے والے عنقریب جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت ہو، ضرورہ کا معنی ویسے تو ہے اترکونا، ہمیں چھوڑ دو، لیکن معنی ہمیں اجازت دے دو، نتبعکم، ہم تمہارے پیچھے چلیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام یہ ہے کہ جو حدیبیہ میں گئے وہی خیبر میں جائیں، کوئی نیا بندہ اس میں شریک نہ کیا جائے، جیسے میں نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں مقدمہ میں عرض کر دیا تھا۔ اب منافق غزوہ خیبر کے اندر ساتھ شرکت کر کے گویا اپنے عمل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیں، جبکہ وہ اللہ کے کلام کو نہیں بدل سکتے۔ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا، ہرگز تم ہمارے پیچھے نہیں چلو گے، کذالکم، اسی طرح، قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا، تم ہرگز ہم لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ رب العزت نے یوں ہی فرمایا ہے۔ فسیقولون، اب منافقین جواباً کہتے ہیں ایمان والوں کو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ عنقریب آپ سے یوں بھی کہیں گے، بل تحسدوننا، تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ خیبر کی غنیمتیں ساری تمہیں مل جائیں، ہمیں اس میں سے حصہ نہ ملے، جبکہ یہ تو حسد نہیں تھا، یہ تو اللہ کا حکم تھا کہ خیبر میں ان کو نہیں لے کے جانا، خیبر میں وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں گئے، تو حکم تو اللہ کا تھا،
تعمیل ایمان والے اس کی کر رہے ہیں، ایمان والوں کی اپنی کوئی خواہش نفس تو نہیں ہے کہ اپنی خواہش اور مرضی سے وہ کہہ رہے ہوں کہ ساری غنیمت ہمیں ملے، ہم انہیں ساتھ نہیں لے کے جاتے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، اللہ کہتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا۔ اب وہ تھوڑا سا کس بات کو سمجھتے ہیں؟ دنیا کے امور کو، دین کی بات کو نہیں سمجھتے۔ دو چیزیں ہیں ہر انسان کے سامنے، دنیا اور آخرت۔ جہاں بات آخرت کی آتی ہے لا یفقہون ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں بات دنیا کی آتی ہے وہاں وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ وہاں حدیبیہ کی طرف جانا تھا، مشکل مرحلہ تھا، تو وہاں تو ساتھ نہیں گئے، حالانکہ آخرت وہاں بھی ملنی تھی، رضا الہی وہاں بھی ملنی تھی، اتباع رسول وہاں بھی تھا۔ پھر جب آیا خیبر کا موقع، یہاں مال نظر آ رہا ہے تو یہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا اس تھوڑے کے تھوڑا، جس چیز کو نہیں سمجھتے وہ دین ہے، اور جو تھوڑا سا سمجھتے ہیں یہ دنیا کے لالچ اور دنیا کے امور ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب، اب یہ ہی منافق طبقہ ایک ہی ہے منافقین کا، جن کا ذکر ابھی شروع سے ہم اس رکوع کے شروع سے پڑھ رہے ہیں آخر تک۔ تیسری بار پھر انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب ان سے کہو، خیبر نہیں، مزید جب کوئی طاقتور قوم لڑنے کے لیے میدان میں آئے گی پھر وہاں تمہارا دوبارہ امتحان لیا جائے گا۔ مشکلات میں اگر تم پاس ہوگے، وہاں جانے کے لیے تیار ہوگے، تو پھر تمہیں دوبارہ شرکت دی جائے گی جہاد کے اندر، پھر تمہیں غنیمت ملے گی، وگرنہ آسانیوں میں اب تمہیں ساتھ لے کے نہیں چلیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجئے پیچھے چھوڑے جانے والے ان عرابیوں سے، دیہاتیوں سے، ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو انتہائی شدید جنگجو ہیں، اولی بأس شدید، جو سخت لڑنے والے ہوں گے۔ تو قاتلونہم، تم ان سے قتال کرو گے، او یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ اولی باسن سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے تو فرمایا اس سے روم اور فارس کے لوگ مراد ہیں، کیونکہ ان کی باقاعدہ حکومتیں تھیں، جیسے آج امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، بڑی اس وقت کی یہ طاقتیں دو تھیں، ایک روم اور ایک فارس، اور ان کے تحت ہی باقی جو چھوٹی چھوٹی مملکتیں تھیں، حکومتیں تھیں، وہ انہی کے ماتحت تھیں، اور باقاعدہ ان کی فوج تھی، اسلحہ تھا، اس لیے اولی باسن شدید سے یہ مراد ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں سے غزوہ حنین مراد ہے، کیونکہ اس میں قبیلہ حوازن اور دیگر قبائل کے ساتھ مسلمانوں کا بڑا شدید مقابلہ ہوا، ایک بار تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ حوازن کے لوگ بڑے ماہر تھے اس میں تیر اندازی میں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مسیلمہ کذاب مراد ہے، مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جنگ لڑی، یہ وہ مراد ہے۔ اور زیادہ راجح بات یہی ہے کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھ جو مسلمانوں کا قتال اور جہاد ہوا وہ مراد ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہاں دو چیزیں ذکر کی۔ ایک تو اللہ نے فرمایا تو قاتلونہم، تم ان سے قتال کرو گے، دوسرا جو دوسری بات اللہ نے فرمائی او یسلمون، یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ عرب والوں کے لیے اللہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے دو ہی راستے تھے، مسلمان ہو جاؤ یا قتل ہو جاؤ، بس، اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ جبکہ عجم کے لیے تین راستے تھے، اسلام قبول کرو، نہیں کرتے جزیہ دو، جزیہ نہیں دو گے تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو یہ عجم، اگر روم اور فارس یہ تو عجم ہی ہیں، اس لیے ان کی بات یہاں نہیں ہو رہی۔ تو مسلمہ کذاب کو اور ان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، اس واقعہ کو یہاں سے یہاں مراد لینا اس آیت میں یہ زیادہ راجح ہے۔ اس تفسیر مظہری والے نے اسی کو زیادہ راجح قرار دیا، قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالی نے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو اس معاملے میں، جب اولی الباس سے شدید جنگجو لوگوں سے جنگ ہوگی، اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، تم نے اطاعت کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسنہ دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اعراض کیا، کما تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے اس سے پہلے تم اعراض کر چکے ہو حدیبیہ کے مقام پر، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا دردناک۔ پھر لازم بات ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے سارے ہی منافق نہیں تھے، کچھ مسلمان بھی تھے، مخلص بھی تھے، لیکن بیچارے معذور تھے، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، لیس علی الاعمى حرج، اندھوں پر، نابیناؤں پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور اسی طرح عارج، اپاہج، جس کی کوئی
ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ولا علی المریض حرج، کوئی بیمار ہے شدید، وہ جہاد میں جا ہی نہیں سکتا بیچارہ، سفر کر ہی نہیں سکتا، تو ایسے مریض پر بھی کوئی حرج نہیں. ان لوگوں میں سے اگر معذورین میں سے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حدیبیہ پہ نہیں گیا تو اس پہ اللہ کا عتاب بھی نہیں اور ان پر نفاق کا ٹھپا بھی نہیں لگایا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پشت پھیرے گا، اعراض کرے گا، يُعَذِّبْهُ عذابا علیما، اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. آج کے سبق میں ہم نے ایک بات پڑھی نا کہ ہم بھی تو آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، ہم بھی اہل و عیال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کئی ہمارے بارے میں تو آیات نہیں آئی یا ہم تو اس میں نہیں جا رہے ہیں اس طرف. اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ساتھی ترکیبیں بیان کر دے، یہ جو کل استاد جی نے بتائی تھی. کسی نے کوئی حل کی ہے ترکیبیں؟ میں کل تھا سفر میں اور کچھ نہیں سنا، نہ کل کا سبق سن سکا اور نہ پڑھ سکا. تو کل جن ساتھیوں نے سبق پڑھا تھا ان میں سے کوئی ساتھی ذرا سمجھا بھی دے. اور یہ حضرت یہ بہت آسان ہے، اس میں جی اتنا ذرا. کچھ ہے نہیں. اس میں جتنے چیزیں ہیں نا اس کو صرف کرنا ہے نا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جہاں فعل ہے الذی اس میں موصول ہے، اور باقی ضربہ کا جو ہے آپ نے بتانا مطلب ہی بتانا ہے، اور آپ بتانا کہ یہ صلہ ہے. میرے خیال میں اتنا ہی اس کو وہ ترکیب بتانی تھی. اگر کسی اور کو جو ہے کوئی ایڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کل بھائی تھے وہ سبق ریوائز کر سکتے ہیں اگر استاد جی نہیں آئے. یار آپ میں سے کوئی ہے بھائی ایسا جو ریوائز کر دے؟ اچھا، اس سے اگلی والی جو ترکیب ہے رأیت الذین ضرباکا، رأیت الذین ضرباکا. رایت الزینا نے زینا، رأیت کیا ہوگا؟ رایت تو فعل ہوگا. فعل ہے، فعل. میں نے دیکھا. اس میں رأیت میں نے دیکھا. الذین اچھا، الذین ہے میرے خیال میں نا، مجھے نظر نہیں اللہ آ رہا. زین یہ اس میں موصول ہے، ہاں جی بالکل. تو ضربا کا صلہ. یہ بھی جو ہے نا یہ الذین یہ بھی تثنیہ ہے، فعل فاعل اور ضربا کا جو ہے نا ضربا کا، فعل فاعل میں ہاں جی بالکل. ضربا فعل کا ضمیر فاعل. ہاں، اور یہ بھی جو ہے نا دو ضربا بندوں کو مارا. میں نے دیکھا
سلہ ہو گیا اس میں موصول سلہ فیاض بھائی یہ ذرا با کا میں وہ ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہے جو ہما والی یہ نہیں دیکھنا ضربا کا یہ جو کا ہے یہ ضمیر ہے اور یہ مفعول بھی ہے ضربا کا جس نے تم دونوں کو مارا یہ کا جو ہے یہ ضمیر ہے مفعول بھی اس میں ہے مارنے والا تو معلوم نہیں ہے نا اس میں مارنے والا معلوم نہیں ہے ہوا یہ الذین جو ہے نا یہ پورا جملہ یہ فاعل بن جائے گا نا الذین موصول اور ضربا فعل اور کا مفعول بھی فعل مفعول مل کر صلہ ہوا موصول کا اور موصول صلہ مل کر فاعل بنا اور فاعل فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس طرح ہی بنے گا رأیت تو فعل ہے نا تو یہ مبتدا ہے اور الذین یہ الذین موصول ضربا فعل کا مفعول بھی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ صلہ ہوا موصول کا الذین اور الذین الذین یہ موصول صلہ مل کر فاعل بنا اور فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس طرح بنے گا یہ ٹھیک ہے جی اور مررت بالذین ضربوک مررت فعل بالذین موصول با جار الذین موصول اور ضربو فعل اور کا مفعول بھی فعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ صلہ وہ موصول کا موصول صلہ مل کر جار ہو مجرور کا جار مجرور مل کر متعلق ہوا مررت کے ساتھ اور مررت فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یہ ضربا کا یہ کیا ہوتا ہے ضربا کا یہ آپ نے کہا بھی مفعول بھی کیا ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں اچھا جی صحیح فاعل کام کرنے والا اور مفعول بھی جس پر کام کیا جائے وہ مفعول بھی ہوتا ہے استاد جی آئے ہوں میں میرے خیال میں میرے خیال سے استاد جی آئے ہوئے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں جی جی بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ساتھ میں مل کے جو نا یہ کرتے ہیں تکرار کرتے ہیں اچھی بات ہے تو جاء الذی ضربک جاء فعل ہے الذی موصول ہے
ضربہ کا وہ کیا کہتے ہیں اپنا مفعول ہے، مفعول بھی، یہ ضربہ اور فعل ہے نا، کا ضربہ فعل، فعل اور کا مفعول بھی، ہاں جی، تو یہ صلہ بن جاتا ہے، صلہ موصول، صلہ بن جاتا ہے یہ یہ۔ ضربہ کا فعل اور مفعول مل کر اس کا مطلب ہے کہ آیا، جملہ فعلیہ سے یا کا کیا مطلب ہے، ضربہ فعل اور جا کے آیا پھر، جا آیا وہ آدمی تو جس نے جا بھی تجھے فعل مارا، ہے، جی جا بھی فعل ہے، جا فعل ہے نا، فعل جا فعل ہے، الذی جو ہے یہ فعل اور کا مفعول بھی، فعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ صلہ ہوا موصول الذی کا، اور الذی فعل یہ موصول اور صلہ مل کر خبر ہوا مبتدا کا، یہ فاعل ہوا جاء کا، جاء فعل ہے نا، تو یہ الذی ضربک یہ سارا جملہ اس کا فاعل ہوا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بھائی جان اس ضربہ میں فعل، ضربہ فعل ضمیر فاعل، اس میں فاعل نہیں ہے، ڈائریکٹ ضمیر مفعول ہے۔ یہ جملہ فعل اور مفعول بھی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے فاعل یہ پورا بنے گا، ہوا ضمیر اس میں وہ فاعل ہے جو مستتر اس کو کہتے ہیں، ضربہ میں اپنا جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا، تو ترکیب میں اس طرح نہیں کہیں گے ضربہ فعل ضمیر فاعل اور کاف مفعول بھی؟ ہاں اب ایسے ہی ہوگا بالکل۔ اب یہ ذرا با کا جو ہے اس میں جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ فعل ذرا با تو فعل ہوتا ہے، فاعل ہے۔ ہاں تو اس میں ہما ضمیر ہوگا نا، وہ فاعل ہوگا، لذینی تثنیہ ہے نا، تو ضربا بھی تثنیہ ہے ضربا کا، تو اس میں ہما ضمیر ہوگا، وہ فاعل ہوگا اس کا۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ خالق صاحب دا مائک آپ آف جی کیجیے، حضرت، دا مائک دیکھ آف کیجیے۔ یہ فیاض اللہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، کہیں میرے خیال میں چکر مکر مارنے گئے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے۔ چلے اگلی ترکیب دیکھتے ہیں، مررتو بالذین ضربوکا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مررتو دیکھا، میں نے دیکھا، چلا گیا، جی چلا گیا مطلب ہے میرے خیال میں، مرر تو میں مررتو چلا گزرا گیا، گزرا نا، ان لوگوں سے جنہوں نے
मरर तो मीन मैं गुजरा. जी जी, मरर मैं गुजरा उन लोगों पर जिन्होंने तुझे मारा. अब इसकी तरकीब बनाते हैं. मरर तो फेल हो गया जी बिल्कुल. और बिल्लज़ीना इसमें मौसूल. अच्छा, इसमें बिल्लज़ीना में बा जो जार है. बाजार है ना, बाजार. तो इसको फिर लजीना जो कैसे है वो ममनी है. अल इसमें एक और बात है, ये हमने ममनी ममनी पढ़ा था ना पीछे. तो लजीना पे उसकी हालत चेंज नहीं हो रही. बाग के साथ इसको ये जीर आ जाता ना, लेकिन उसकी हालत जो है वो चेंज नहीं जी हो जी, रही. बाजार है, लेकिन हाँ अल्लज़ीना ये मबनी है ना, ये तो हम मबनियात पढ़ते हैं, तो इसकी हालत चेंज नहीं होती है, अल्लज़ीना उसी तरह रहेगा. अच्छा, तो बा को गैर फिर कैसे? मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन. इसको इसकी वजाहत अभी कैसे करेंगे? बिल्लज़ीना इसकी तरकीब बनाते हैं ना. अच्छा, बा इसको जार बिल्लज़ीना कहते हैं ना, ये जार है. आवाज नहीं आ अल्लज़ीना ये अल्लज़ीना सिल्ला है, मौसूल है. अल्लज़ीना मौसूल है. मौसूल है. और अच्छा, हाँ जी, ज़रबू फेल और ज़रबू फेल का हो गया. ठीक है. मफूल, और हम इसका ज़रबू ज़मीर, हम ज़मीर इसका फाइल, हम ज़मीर इसमें ज़मीर इसका छुपा हुआ है फाइल. ना. और हाँ जी जी, वो इसका फाइल है, और का इसका मफूल भी है. तो अब ये इसको फेल मफूल भी मिलकर जुमला फेलिया सिला मौसूल. नहीं, इसमें हरफे जार वो और मजरूर नहीं मौसूल होगा. से हाँ ना, सिला मौसूल मिलकर मजरूर हुआ जार का, और जार मजरूर मिलकर मुतालिक हुआ मररतो का, और मररतो अपने मुतालिक के साथ जुमला फेलिया खबरिया. नहीं, मुतल्ला क्या होता है? ये मजरूर अपने लिए फिर मुतालिक मांगता है ना, इसके ये किसी के साथ मुतालिक होगा, किसी के साथ अच्छा, इसका ताल्लुक होगा, तो उस ताल्लुक के लिए या फेल या मफूल या सिफत इस तरह की चीज की होगी ना. तो यहाँ मर्रर तो मौजूद है, तो इसका ताल्लुक इसके साथ है. अच्छा. तो सिला मजरूर से मिलकर कैसे पढ़ेंगे? जुमला फेलिया खबरिया. जुमला फेलिया खबरिया. अकरिम मन अकरमा का, इकराम कर, इकराम इकराम कर जिसने तेरा इकराम किया. मन उसका जिसने तेरा इकराम. उसका इकराम कर जिसने तेरा. अकरमा फेल है, मन इसमें मौसूल हो गया. अकरम अकरम जी, आवाज आ रही है? जी जी, अच्छा, मैं कह रहा हूँ मन अकरमा. मौसूल अकरामा जी, फेल हुआ ना ये. अकरमा फेल और हुआ ज़मीर अकरम इसमें मन तकलीफ और. अकरम का. अच्छा, अकरिम मन मन अकरमा का. अकरामा का, अकरामा फेल और मफूल भी हुआ ना. नहीं, अकरामा का, अकरम ये वो अकरामा फेल अमर का. है ना. जी जी, अमर है अकरमका, अकरम. इकराम करो जो आप अकरम जो आपके इकराम करता है. बिल्कुल, इकराम कर. जिसने आपका इकराम किया ना, हाँ. जिसने आपका इकराम किया. ये माजी है अकरमका ना. भी वही है ना, जो सारे है ना, ये वही जी है, जी, मफूल भी है. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. हाँ बिल्कुल.
یہ کا وہی آ گیا، تو مفعول بھی آ گیا کا. اکرما اس میں فائل جو اکرما کا میں جو فائل ہے وہ ہوا ضمیر ہے. انت فاعل اس میں ہم پڑھیں گے نہیں، انت حضرت میں اکرما انت ضمیر آئے گا نا، انت. میں ایک بات جو ہے نا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے نہیں، کا اس میں اکرما ہے میں نا، جس میں کا آیا ہوا ہے نا، تو یہ سب وہ منصوب ہاں منصوب تو ہے، متصل ہے. منصوب متصل ہے یہ، ہاں تو بالکل. یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، اس ترکیب میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ یہ منصوب متصل ہے. بالکل. آخری بھی بس ختم کر دے. قرأت ما کتبت، مجھے نظر نہیں آ رہا. قرأت ما کتبت، کتبتا میں نے وہ پڑھا ما جو آپ نے کتب- لکھا. ہاں قرأت جو ہے نا وہ فعل ہو گیا پھر سے، ما جو ہے صلہ یہ موصول ہو گیا. یہ تو والا ضمیر اس کا فاعل ہوا نا، یہ جملہ ہوا پورا. یہ جو ہے نا مرفوع، قرأ- یہ مرفوع قرأ، یہ فعل ہوا نا. مرفوع متصل ہے. کتبتا مرفوع متصل ہے، ایسا ہی ہے. منصوب متصل، منصوب متصل ہے، منصوب متصل. کتبتا انت ما کتبتا، جو تو نے لکھا، منصوب متصل ہوگا یہ. چلے خیر دیکھ لیتے ہیں پیچھے. یہ بڑی عام بات ہے جی، یہ جو متصل والی بات ہے نا، یہ متصل اور منفصل جو جڑی ہو، جو الگ ہو، اور جو الگ ہوتی ہے وہی اس میں ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے ضمیر. ایسا ہی ہے نا؟ منفصل میں تو یہ منفصل میں تو مرفوع وہ ہے نا، ترجیح، ایا کا وہ والا، یہ وہ مرفوع، جو ایا کا، یہ مرفوع متصل ہے. اچھا اس کی ذرا آپ وہ یہ کر لیں. منصوب بھی متصل ہوتا ہے اور مرفوع بھی متصل ہوتا ہے، دونوں متصل ہوتا ہے. جہاں فاعل ہوگا نا متصل تو وہ مرفوع متصل ہوگا، اور اس جو میں کا مفعول ہوگا تو وہ منصوب منصوب میں ہوگا. کیا آتا ہے؟ منصوب میں جو نا کا یہ آتا ہے کا، نہیں نہیں اس میں نہیں کا نہیں، نہیں ہے. یہ منصوب، یہ نہیں. ذرا بتا یہ اس میں ہے. آپ پیچھے دیکھیں. پہلا نہیں، حالت جو ہے نا یہ قرأ اس تو طرح یہ نہیں مرفوع ہے. متصل ہے. جہاں مرفوع جہاں متصل یہ ہے. قرأتو میں یہ مرفوع متصل ہے، اور کتبت میں یہ بھی مرفوع متصل ہوگا. ٹھیک ہے بالکل. اس کا فائل بھی یہ تا والا ہے نا، جہاں یہ فائل ہوگا تو وہاں مرفوع متصل ہوگا، اور جہاں مفعول ہوگا وہاں منصوب متصل ہوگا. ہاں اس میں کا کما کم والے آتے ہیں نا، وہ منصوب ہے. جس میں تا تے تو جو ہے نا آتا ہے نا، تو وہ نہیں ہے نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ اس طرح ہوگا نا جہاں یہ ضمیر جہاں فاعل ہوگا، ضمیر جہاں فاعل ہوگا وہاں مرفوع متصل ہوگا، اور جہاں مفعول ہوگا وہاں منصوب متصل ہوگا. یہ اوپر والا ضربا کم ہے جو یہ منصوب متصل ہے. جہاں یہ ضمیر فاعل ہوگا وہاں یہ مرفوع متصل ہوگا، اور جہاں یہ مفعول ہوگا وہاں منصوب متصل ہوگا. یہ پرانے یہ جو لکھے ہوئے نا، یہ جو ٹیبل ہے، ہمیں یہ یاد رکھنے چاہیے نا کہ جس میں کا کما کم ہے اور ساتھ میں لگا ہوا ہے تو یہ منصوب متصل ہے. صحیح ہے. اور جس میں تا تما تم یا تے تما تم یا تو نہ، صحیح ہے، تو یہ جو ہے مرفوع متصل آتا ہے، جو سب سے پہلا ہے. اور اس میں جو ہے یہ فاعل کا وہ بتاتا ہے کہ یہ فاعل ہے. جس میں کا کما کم ہے، صحیح ہے، یا کی کما کننا ہے، یا نہ نحنو ہے،
تو وہ جو ہے کیا ہے؟ وہ منصوب متصل ہے. اچھا یہ جو پھر دوسرے بھائی نے یہ جو بات بتائی ہے جہاں فاعل ضمیر ہوگا وہاں مرفوع متصل ہوگا، یہ ایسے نہیں ہے پھر؟ اور جہاں مفعول ہوگا وہاں منصوب متصل ہوگا. میں سے ایک غلطی ہو کہ میں ذرا اس کو کریکٹ کرتا ہوں. جہاں پہ منصوب متصل ہے نا تو وہاں پہ ای اور نہ آتا ہے. صحیح ہے؟ کیا آتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. یہ اور نہ. اگر تو سنگل ہے، سنگل، میں اپنے لیے صرف اکیلے اپنے لیے بات کروں کہ میں نے کام کیا نا، کیا کہتے ہیں، ضربنی. صحیح ہے؟ اور ضربنا ہم نے مارا. ضربنی میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. تو اس منصوب متصل کہتے ہیں. ایسا ہے. اس کو ضربنی کو کہتے ہیں یا ضربنا کو؟ سوری، ضربنی ضربنی بالکل ایسے ہی ہے. ضربنی جو ہے یہ منصوب متصل ہے کہ مجھے مارا، اور ضربنا ہمیں مار رہا. اب ضربنی یہ مرفوع متصل ہوگا. ضربنی ضربنی منصوب منصوب ہے، متصل ہوگا. اور اور مرفوع متصل کے لیے ضرب تو اور ضرب نہ ہونا ہوتا. صحیح ہے. ہمیں یہ ٹیبل یاد کرنے چاہیے. ضمیر میں فاعل کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، وہ ہم وہی جو یہ بالکل یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹیبل یاد ہونے چاہیے اور ان کی ڈیفینیشن تعریف بھی یاد ہونی چاہیے، تو اس کو دہرانا بھی چاہیے بار بار. یہ اصل میں یہ اس کی مشق کرنی چاہیے بار بار، تو تب یہ بات ہوگی، سمجھ میں آئے گی. جی بالکل. جی اب میرے خیال سے اگلے پیریڈ کا بھی ٹائم اوپر ہو گیا ہے، 3 منٹ. لگتا ہے استاد جی ہماری باتیں سن رہے ہیں. کتاب چینج کر دیں. منصوب متصل. کل والی حدیث ذرا پڑھ دیں جو ساتھی نے جنہوں نے کل پڑھی. ماشاءاللہ. حدیث کس چیز کے بارے میں تھی؟ ہاں نیچے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، نیچے والے ہاتھ سے یہ والی حدیث تھی. جی بالکل. جی الید العلیا خیر من الید السفلی. جی الید اس کا معنی ہاتھ ہے، الید جس کا معنی ہاتھ ہے،
اور علیا اوپر اوپر والا والا، ہاتھ، بلند، اوپر بلندی. بلند. ہاں. الید العلیا خیر بہتر ہے من سے الید پھر ہاتھ سفلا پست ہونا. الیدو العلیا ہر وہ جگہ جو بلند ہو. بلند جگہ کو استاد جی نے بتایا تھا کہ علیا کہتے ہیں. اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یعنی کہ جو انسان صدقہ وغیرہ دیتا ہے تو یقیناً اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لینے والا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے صدقہ زکوٰۃ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، السلام وہ ہاتھ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی آپ کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں جی، کیا حال چال ہے سب کو؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ استاد جی. اچھا، یہ بلال صاحب جو ہے وہ مشکل ہی ہیں آج، 2-3 دن وہ چھٹی پہ ہیں، تو اس لیے آپ ان کی کتاب 2-3 دن بعد پڑھیں گے. تو 2-3 دن جو ہے وہ ناف کا گھنٹہ یہی چلے گا. اس سے پہلے مولوی اشرف صاحب نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ نہیں، انہوں نے نہیں پڑھایا. وہ آخر میں نہیں، آخر میں تو آتے ہیں. تو اب دوسرے گھنٹے میں آپ نے کیا کیا؟ تکرار مولوی ناصر صاحب کو پڑھ لیا تھا، اس کے بعد آپ فارغ بیٹھے اس وقت سے؟ تکرار کیا جی استاد بالکل جی. جی. مطلب تکرار تو کیا لیکن کس استاد نے سبق نہیں پڑھایا آپ کو؟ یعنی کہ آپ جی سبق نہیں. استاد جی آپ کی باری تھی، آپ کا وہ تھا. نہیں بولا، ہم نے تو 2-3 دن کے لیے ترتیب چینج کی تھی. بلال صاحب نہیں آ رہے تو وہ میں نے اشرف صاحب کو کہا تھا کہ وہ پہلے پڑھائیں گے. اچھا اچھا. تو چلیں، وہ اشرف صاحب کا مجھے ابھی فون آیا، وہ کہہ رہے جی میں مصروف تھا کہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج وہ نہیں آ سکتے. تو آج آپ پڑھ لیں، پھر علم النحو کا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ چھٹی کر لیں. اوکے جی. یعنی کھول لیں علم النحو. ہاں جی، سنا دیں پھر سبق علم النحو کا. یہ استاد جی ترکیبیں ترکیب تھیں. آج ترکیبیں سنا دیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے. انشاءاللہ جی. 6-7 منٹ تو آپ کو ویسے گزر چکے ہیں، تو اب آپ طرف ترکیبیں سنا دیں ایک ایک کر کے. جاء الذی ضربک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترکیب نمبر 1، جاء الذی ضربک. جاء فعل، الذی اسم مفعول، ضربک مفعول بہ. نہیں، ضربہ کا ضربک مفعول بہ. ایسے کیسے مفعول بھی بن گیا؟ ضرب فعل ہے، ہاں جی. ضرب فعل ہے. اور نہیں، دوبارہ ایک منٹ دوبارہ شروع سے کریں. جاء فعل، الذی کو کیا بنایا آپ نے؟ اس میں موصول. ہاں جی، اس میں موصول. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی، آگے. ضرب کا مفعول بہ، ضربہ فعل، آگے. اور کا ضربہ فعل، اس کا فاعل کدھر ہے اس کا؟ اس میں چھپا ہوا ہے استاد جی. ہاں جی، ضربہ فعل، اس کے اندر ضمیر ہوا، وہ اس کا فاعل. ہوا اس میں فاعل ہو گیا. ہاں جی، کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ. ہاں جی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر اسم، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر کیا بن گیا؟ پیچھے بھی دیکھنا نا، الذی کو آپ نے اسم مفعول بنایا تھا، وہ کب سے انتظار میں ہے کہ مجھے جو ہے وہ صلہ ملے. موصول. ہاں، اسم مفعول جو ہے وہ کافی دیر ہوگی اس کو انتظار کر رہا ہے کہ مجھے کب صلہ ملتا ہے. صلہ موصول. اس میں مل کے فاعل ہو گیا. اسم نہیں، صلہ. ضربہ کا جو ہے وہ بن گیا صلہ بن گیا. ضربہ فعل، فاعل اور کاف مفعول بھی مل کر یہ صلہ بن گیا الذی اسم موصول کا. آگے اب الذی اسم موصول اور صلہ مل کر پھر کیا بن گیا؟ الذی اسم موصول اور صلہ مل کر پھر کیا بن گیا؟
فاعل ہوا خبر فعل بن گیا. جاء کا فاعل ہو گیا. آیا وہ آدمی جس نے تجھے مارا. یہ شور کی آواز آ رہی ہے. آیا وہ آدمی جس نے تجھے مارا تو یہ فاعل بن گیا. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. ابھی ان کے علاوہ کوئی دوسرا بھائی جو ہے نا وہ اگلی ترکیب سنا دے. رأیت الذی ضربک. ہاں جی کون سنائے گا؟ رأيت فعل ہاں جی. اللذین نہیں ابھی تھوڑی جلدی نہ کریں آپ. اتنا جلدی آگے نہ جائیں. پہلے پیچھے تو مکمل کر لیں. پہلے پچھلی ترکیب تو مکمل کر لیں. ہاں جی. رأیت تو فعل آگے. اچھا جا نہیں رأیت تو کی بات کر رہا ہوں. رأیت تو فعل آگے. جی اللذین یہ موصول ہوا. یہ ابھی موصول ایک اس میں چیز موصول آپ چھوڑ گئے ہیں. آرام سے کریں, میری بات بھی سن لیا کریں. ایک چیز آپ چھوڑ گئے ہیں. رأیت تو اس میں متکلم کا صیغہ ہے, میں نے دیکھا. اب یہاں رأیت جی رأیت کا فاعل کہاں سے؟ فعل فاعل ہاں رأیت تو فعل. یہ اس کے تو اندر اس کا دیکھنا فاعل ہے. جو میں اس کے اندر دیکھنا چونکہ میں دیکھ رہا ہوں. رأیت کے اندر ہی فاعل ہے, میں نے دیکھا. دیکھنے والا جی میں جی ہوں تو فاعل رأیت کے اندر ہی ہے. رأیت تو فعل فعل اس کے فاعل اندر. دونوں رأیت ہے. ہاں جی ہاں جی اب کریں. اللذین اسم موصول. ہاں جی ضربا فعل اور کون سا اس فعل ہے؟ میں اچھا ترکیب کے اندر یہ بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ فعل کون سا ہے. فعل ماضی. ہاں نہیں ماضی تو ہے لیکن ماضی میں صیغہ کون سا ہے؟ تسنیہ واحد کا. تثنیہ مذکر غائب. تسنیہ مذکر غائب. پورا صیغہ بتانا ہوتا ہے. تثنیہ مذکر غائب. تثنیہ بھی بتانا ہے, مذکر بھی بتانا ہے, غائب بھی بتانا ہے. جی ہاں اور ہما اس کا ضمیر, اس کا فاعل, اور کئی اس میں اس کا مفعول. رائی تو دیکھا میں نے ان دو لوگوں کو جس نے مارا تم کو. ہاں ٹھیک ہے. اس کے اندر ہما ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل. آگے کاف ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی. ہاں جی فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. خبریہ اور صلہ ہوا موصول کا. صلہ ہاں جی موصول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں. ہاں جی ماشاء اللہ. موصول صلہ مل کر مفعول ہوا. موصول صلہ مفعول ہوا. مفعول ہوا رأیت. ایک تو شور بہت آ رہا آپ کو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں جی آگے چلیں جی اگلی ترکیب کر لیں کوئی بھائی. ہاں جی اگلی ترکیب کر لیں کوئی بھائی. مررت بالذین ضربوک. میں نے دیکھا گزرا ان لوگوں پر جنہوں نے ضربوک تمہیں مارا. مررتو اس میں مرر دیکھنا فعل ہے مرر تو فعل آ گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ضمیر ہے فاعل کی بھی. ہاں جی مرر تو میں دیکھنا میں نے ہے نا, میں نے دیکھا. فاعل بھی آ گیا اس میں. فعل فاعل جی. بالذین اس میں با اس میں جر حرف جر. ہاں اسم نہیں ہوتا, حرف ہوتا, حرف جر. حرف جر. بالذین اس میں موصول. الذین بات تو حرف جر آ گیا نا. الذین اس میں جی موصول. اس میں موصول. ضربو فعل ہو گیا اور اس میں فاعل ہم ضمیر ہے. ضربو کا میں بو میں ضربو میں ہم ضمیر ہے جی جو بالکل فاعل بالکل. ہوگی. جی ٹھیک ہے اور کا مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ مفعول بھی اپنے فعل فاعل سے مل کے صلہ ہو گیا اس میں موصول کے لیے. ہاں جی لیکن اس میں جر آ گیا. اس میں جر آ گیا تو جر کے لیے آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جر کو مجرور کی ضرورت ہوتی ہے. جر جہاں اپنے بھی مجرور. نہیں کل مجرور بنا تو لیں. الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے. اس مجرور میں ہو گیا. با حرف جر کو مجرور کی ضرورت ہے.
اب جار مجرور مل کر، یہ بات ذہن میں رکھیں، جار اور مجرور مل کر متعلق بنتے ہیں فعل کے یا مصدر کے یا فعل کے، اور کسی اسم کے متعلق نہیں بن سکتا. یہ جار مجرور کے بارے میں ضابطہ ہے. تو جار مجرور مل کر پیچھے فعل ہوگا، اس فعل کے متعلق ہی بنیں گے یا مصدر کے متعلق بنیں گے، اور یہ کچھ بھی نہیں بنے گا. ایک بات. دوسری بات، اگر پیچھے فعل ہے ہی نہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جار مجرور آ جائے گا لیکن پیچھے فعل ہی نہیں ہوگا. اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں تو استاد نے پڑھایا تھا کہ جار مجرور مل کر فعل کے متعلق ہی ہوں گے، فعل تو پیچھے ہے نہیں، اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں وہاں فعل کو محذوف مان لیں گے، جیسا کہ آپ نے ضمیر کو محذوف مانا تھا. اس صورت میں آپ فعل کو پوشیدہ مان لیں گے کہ یہاں فعل چھپا ہوا ہے، یہ بات جو ہے وہ پکی ٹھکی فعل چھپا ہوا ہے. تو وہاں آپ جو ہے نا فعل کو یعنی کہ پوشیدہ مان لیں گے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے. فعل جو ہے وہاں محذوف ہوگا. وہ فعل کون سا محذوف ہوگا؟ وہ کوئی بھی فعل محذوف مان لے. دو فعل عام طور پر جو فعل محذوف مانے جاتے ہیں وہ دو ہی مانے جاتے ہیں، کائن یا ثابتن. یہ اس میں فاعل ہے، یا ثابت یا کس کا نام ہے، کانا. تو یہ فعل جو ہے یہ محذوف مانا جاتا ہے. ثابتن کہ اس فعل محذوف کا متعلق ہو گیا. فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر پھر جو بھی اس کو بنانا ہے وہ بنائیں گے. لیکن یہاں پیچھے مررتو فعل موجود ہے، تو اس لیے جار اور مجرور مل کر مررتو فعل کے متعلق ہو گئے. مررتو فعل کے اندر ضمیر وہ اس کا فاعل تھی، مررتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ جی جی استاد جی. اچھا جی، آگے ہے اکرم من، اکرم من اکرما کا. ہاں جی کرے. اکرام کر جس نے تیرا اکرام کیا. کرے ترکیب. ساری ترکیب آپ نہیں کرنی ہے اور کوئی نہیں حل کر کے لایا؟ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. سارے ہی سیکھ رہے، ماشاء اللہ. اور کسی نے یاد کی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اور سب کو موقع مل جائے. کسی نے اگر اور ترکیب یاد کی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا مجھے لگتا ہے انہوں نے یاد کی ہوئی ہے. سنائے جی ڈاکٹر صاحب. حضرت بس یہ جو ڈیفینیشنز ہیں، یہ چیزیں، اس میں تھوڑا میں غلط ہوتا ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں گے تو صحیح ہوں گے. آپ جب ترکیب کریں گے تو اس کو آپ صحیح کریں گے. کریں. اور مجھے نظر اکرم من اکرم کا. ہاں جی، کہ اکرام کرے جس نے آپ کا اکرام کیا نا. اکرام کر، تو اکرام کرے نہیں، امر کا صیغہ ہے، تو اکرام کر. ہاں جی، تو یہ ہے پہلا جو اکرم ہے نا، اکرم کے اکرم ہے، نظر نہیں. اکرم، اکرم، اکرم جو ہے یہ فعل ہے. ہاں جی، امر حاضر معروف کا صیغہ نا، فعل ہے. اگر کوئی پوچھے کون سا فعل ہے تو آپ بتا سکتے ہیں امر حاضر. یہ اچھا معروف ہے. ہاں جی. من اس میں موصول ہے. اچھا، اکرم اکرام کر تو، اس کے اندر فاعل بھی اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اچھا جی، اکرام کر تو، یہ تو جو ہے یہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اکرم یہ اکرام کر تو. اکرم فعل، اس کے اندر انتا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے. انتا ضمیر وہ اس کا فاعل ہے. انتا ضمیر اس کا فاعل ہے. اچھا جی، امر کا صیغہ ہے نا. اکرم تو اکرام کر، تو کے لیے عربی میں کون سی ضمیر آتی ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھی ہے انتا. ہاں، تو انتا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. من جو ہے اس میں موصول. ٹھیک ہے. موصول ہے. ہاں جی. اکرم کا جس نے تمہاری جو ہے من کا آگے جس نے نا. ہاں جی، جس نے. اکرم کا جس نے تمہاری جو ہے وہ تمہاری اکرام. اکرم فعل، اس کے اندر ضمیر وہ لوٹ رہی ہے پیچھے من کی طرف. آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ ضمیر پیچھے مفعولہ کی طرف لوٹتی ہے، تو وہ اس کا فاعل. آگے کاف ضمیر جو ہے وہ مفعول بھی، مفعول بھی ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر
جملہ فعلیہ بناتا ہے. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول کے لیے صلہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. بن گیا. پھر جو ہے یہ کہتے ہیں اپنا موصول صلہ مل کر جملہ انشائیہ نہیں ہوگا. ہاں نہیں جملہ انشائیہ ہی ہوگا. جملہ انشائیہ ہوگا. وہ بعد میں جملہ انشائیہ بنائیں گے نا, پہلے جملہ انشائیہ نہیں بنائیں گے, بعد میں جملہ انشائیہ بنائیں گے. اکریم امر کا صیغہ ہے تو جب اکریم پہ پہنچیں گے تو پھر جملہ انشائیہ بنائیں گے. اگلا جو اکریم ہے وہ اکرمہ, وہ ماضی کا صیغہ, وہ انشائیہ نہیں ہے, وہ خبریہ ہی ہے. آپ نے یہ پڑھا تھا, آپ نے شاید مجھے یہ پچھلے صفحے پہ آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ نے پڑھا تھا کہ موصول کے لیے جو صلہ ہوتا ہے وہ صلہ جملہ خبریہ ہی ہوتا ہے, انشائیہ نہیں ہو سکتا. یاد ہے کسی کو؟ فائدے کے اندر پڑھا تھا, تھوڑا پیچھے آپ چلے جائیں گے تو فائدے کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ موصول کا جو صلہ ہوتا ہے, یہ میں یہ دیکھتا ہوں پیچھے, یہ آپ کو میں بتاتا ہوں. اچھا یہ کہاں پڑھا تھا؟ یہ پچھلے صفحے میں پڑھا تھا. اس سے پچھلا صفحہ کھولیں بھائی, یہ 20 نمبر صفحہ, 19 نمبر صفحہ کھولیں بس ادھر سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, اتنا زیادہ نہ کھولیں. یہ نیچے فائدہ لکھا ہوا ہے, اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملہ کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا ہے. ایک بات, اور صلہ جو ہوتا ہے یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے, انشائیہ نہیں ہوتا. یہ صلہ ہے تو یہ صلہ جملہ خبریہ ہی ہوگا. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی بالکل. ہاں جی, تو یہ من موصول اپنے صلہ سے مل کر, ہاں جی جملہ فعلیہ بناتا ہے. نہیں یہ دیکھیں جی, یہ ترکیب میں کرتا ہوں دوبارہ. آپ نے ترکیب ٹھیک کی ہے لیکن میں دوبارہ ترکیب کرتا ہوں. اکرم فعل, اس کے اندر ضمیر وہ اس کا فاعل. اب اس کو ابھی جملہ مکمل نہیں کرنا, اس کو ابھی ادھورا چھوڑنا, اس کو مکمل بعد میں کریں گے. اکرم فعل, ہاں اس کے اندر ضمیر انت وہ اس کا فاعل. من اسم موصول, اکرامہ فعل, اس کے اندر ضمیر وہ اس کا فاعل. وہ ضمیر لوٹ رہی ہے من اسم موصول کی طرف. آپ نے پڑھا ہوا ہے اسم موصول کے بعد جو صلہ کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا اکرامہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسم موصول کی طرف, من کی طرف لوٹ رہی ہے. کاف ضمیر جو ہے یہ اسم مفعول, یہ کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول. اکرامہ فعل, فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا. من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ اکریم کا جو ہے یہ مفعول بن گیا. اکریم اسم امر کا صیغہ تھا, اب اس کا مفعول بن گیا. اکریم فعل, اس کے اندر ضمیر آپ نے انت اس کا فاعل پڑھی تھی. اکریم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اب اکریم جو ہے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے. انشائیہ کسی کام کے کرنے کو بولتے ہیں. امر کا صیغہ جب آ جاتا ہے تو جملہ انشائیہ ہی بنتا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, اب دوبارہ بتا رہا ہوں. امر کا صیغہ جب آتا ہے تو اس وقت جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بنتا, جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اچھا جی, آخری ترکیب رہ گئی, یہ کون کرے گا؟ محمد اکرم استاد جی. ہاں جی استاد جی, ہاں جی, ہاں جی, آواز جو پیچھے اکرمہ کا کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہاں جی, ہوا ہوگی نا؟ ہاں جی, ہاں جی, اکرمہ کے اندر ضمیر ہوا ہوگی کیونکہ اکرمہ یہ اس کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ ہے. یہ ثلاثی مجرد سے نہیں ہے. یہ اگر ثلاثی مزید فی کا باب آپ پڑھیں گے علم و صرف کے اندر, ثلاثی مزید فی سے جو ہے یہ اس وزن پہ ہے, یہ ضربہ کے وزن پہ نہیں ہے. یہ اکرمہ یکرم اکرامن فہو مکرم و اکرمہ یکرم اکرامن فذاک مکرم ما اکرم ما اکرمہ, یہ اس باب سے ہے. اکرم کے وزن پر جو ہے اکرم. ہاں جی, اس میں اکرمہ میں آپ نے ضمیر جو بتائی ہے فائل کی وہ انت بتائی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے. وہ پیچھے اکرم تھا, امر کا صیغہ تھا. اکرم میم کے اوپر جو ہے وہ زبر نہیں تھی, میم کے اوپر سکون تھا. اکرم پہلا اکرم جو ہے, دوسرا اکرامہ. پہلا اکرم امر کا صیغہ ہے, دوسرا اکرامہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے. جو امر کا صیغہ ہے اس کے اندر انت ضمیر ہے, جو آگے دوسرا اکرامہ وہ ماضی کا صیغہ ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی, اکرم کو اکرم والی ترکیب سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی, بس کچھ اچھا, میں پوری آنی چاہیے نا. میں استاد جی اصل میں دو دن بزی تھا ذرا, کل بھی سفر میں تھا, سننے کی بڑی کوشش کی, راستے میں
کانوں کے اندر لگا کے، لیکن صحیح سمجھ بھی نہیں آئی. آج دن بھی بس کچھ مصروفیات اس قسم کی تھی. یہ استاد جی کچھ شادی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. نہیں کیا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت پیچیدہ چیزیں ہیں. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہ اللہ پیچھے سمجھائے گا. کل سارا دن ہے. کل پچھلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ آہستہ آہستہ ہی سمجھ آتی ہیں. ایک دفعہ آپ کہیں کہ میں پوری چھت کے اوپر چڑھ جاؤں، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ ہی پورا سب کچھ سمجھ آ جائے. آپ ایسا نہ کریں. جتنا سمجھایا جاتا ہے آپ کوشش کریں اتنا ہی سمجھے، اس سے آگے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں. آپ سمجھ آ گئی؟ وہ جتنا سمجھایا جاتا ہے نا، آپ اس کو صرف توجہ سے سمجھا کریں. سمجھ آئے نہ آئے، میں نے آپ سے کہا تھا کچھ رٹا بھی ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں کچھ بات رٹنے سے جو اب یہ پیچھے 2-3 باتیں پڑھی ہوئی تھی میں نے ابھی آپ سے وضاحت کر دی. تو یہ آہستہ آہستہ ہی سمجھ آتی ہیں. جب صرف آپ کی آگے چلے گی، نہ آپ کی آگے چلے گی، تو اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو. اچھا استاد جی، ہاں جی یہ جو میری سمجھ میں آیا نا کہ جو آج کا جو اگر نئی بات آج سمجھائیں گے نا، وہ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے 2 دن بعد وہ پچھلی بات پھر سمجھ آئے گی. ہاں جی ایسے ہی ہے. اب جو ہے نا، یہ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی سبق پڑھا تو ابھی پچھلی بات وہ آپ کو بتائیے کہ مفعول کا صلہ ہوتا ہے نا. ابھی پہلی دفعہ جب آپ نے ایسا مفعول کا نام سنا تھا تو آپ کو انجان سا لگ رہا ہوگا کہ ایسا مفعول کسے کہتے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ آپ کو ایسا 2-3 دفعہ ترکیب کریں گے تو آپ کو وہ ایسا مفعول کا ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور ایسا ازبر یاد ہو جائے گا کہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گا. وہ جو کہ جب آپ ترکیب خود حل کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور 2-3 دفعہ حل کریں گے. اچھا یہ ترکیبیں ابھی میں نے حل کر دی ہے نا، یہ 4 ترکیبیں بھی ہو گئی ہیں. یہ ابھی آپ دوبارہ حل کریں گے تو آپ کو ایسا ایسا خود ہی سمجھ جانا شروع ہو جائے گی. پھر جب دوبارہ حل کریں گے اس ترکیبوں انہی ترکیبوں کو، تو پھر آپ کی اور بھی جو ہے نا کھلتے جائیں گے. تو اسی طرح ترکیب ہے، یہ جو ترکیب آپ نے پڑھی اسی طرح ہی ہے، آخر تک اسی طرح جائے گی. کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. کچھ چیزیں ہیں جو نہیں آئے گی، جو آگے اس میں اشارہ ہے، اور یہ کچھ چیزیں نہیں آئے گی جو پیچھے آپ نے پڑھ لی ہیں، وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہوں گی. کوئی نئی چیزیں نہیں آئے گی. اصل میں یہ چیز لکھ لے نا تو پھر آسان ہو جائے گی. ہاں بالکل لکھنا ضروری ہے. آپ کیونکہ کتاب کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، استاد کے پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے لکھنا جو ہے نا وہ جو بات نہیں ہوتی ہے لکھ لینا چاہیے. ہاں جی کیا فرما رہے ہیں بھائی اکرم صاحب؟ کرا تو فعل اور اپنا اس کے اندر ضمیر آ گئی فاعل، اور ماں آ گیا موصولہ. ماں موصولہ آ گیا. ہاں جی کتبتا جو ہے یہ اپنا فعل بھی آ گیا، اور تا اس کی ضمیر آ گئی، فاعل آ گیا. ہاں جی فاعل آ گیا، اور اس کے اندر بھی ہوا جو ہے وہ ضمیر بس وہی نا، تا ضمیر وہ ہوا ضمیر جو مرضی ایک ہی کرنا آپ نے. آ گئی، اور اپنا ہوا نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر ایک منٹ آرام سے، تھوڑا آرام سے مجھے بھی بولنے کا موقع دیں. کتب تا، یہ تا کے اوپر زبر آ گئی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب تا کے اوپر زبر آ جائے تو یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے. کتب تا تو نے، اس کا ترجمہ ہوگا تو نے لکھا. اب یہ تو کے لیے ہوا ضمیر نہیں آتی، تو کے لیے انت. ہاں بالکل جی. یہ ضمیریں آپ یاد کر لیں، آپ کو بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو ضمیریں پیچھے پڑھی ہے نا آپ نے، یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، یہ ضمیریں اب اس کو اس طرح یاد کریں کہ میں آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا. کل تو چھٹی ہے، پرسوں کا ہم وقت رکھ لیتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا کہ حاضر، واحد حاضر کے میں نام لوں گا ضمیر کا، واحد حاضر کی ضمیر کون سی ہے آپ نے فوراً بتانا ہے انتا. اور واحد جو ہے وہ مذکر حاضر، واحد مذکر غائب کی ضمیر کون سی آپ نے فوراً بتانا ہے ہوا. واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کون سی ہے آپ نے فوراً بتانا ہے انتی. واحد مؤنث غائب کی ضمیر کون سی آپ نے فوراً بتانا ہے ہیا. تو یہ اس طریقے سے جب آپ ضمیروں کو یاد کریں گے نا تو پھر آپ کی یعنی کہ وہ تھوڑا سا اور یعنی کہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ویسے تو آپ نے یاد کیوں یہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، تو اس طریقے سے وہ فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں سے جب میں پوچھوں گا نا تو وہ اس میں سے آپ کے لیے اور بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں نام لوں گا ضمیروں کا، ازبر ہو جائے گی. ہاں بالکل اس سے ازبر ہو جائے گی. آپ نے ضمیروں کے نام، یہ میں آپ کو ابھی سبق دے رہا ہوں، پرسوں کے لیے آپ نے یہ ضمیروں کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ دیکھنا اس کو فائدہ کیا ہوتا. آپ نے ضمیروں کے نام یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور آپس میں کوشش کرنی ہے کہ ضمیر زبانی یاد ہو جائے. تو پیچھے جو ضمیرات کا آپ نے باب پڑھا ہوگا نا، پورا ضمیروں کا باب، وہ ساری ضمیروں کا باب جو ہے اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث غائب، اب اس کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے انا نحن انتا انتم انتم. اسی طرح جو ہے وہ ضمیر مجرور بحرف جر، اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ ضمیر مجرور جو ہے وہ غائب کی ضمیر کون سی ہے، جمع غائب کی. جب اس کو رٹا لگ جائے گا نا آپ کا تو پھر دیکھنا کیسے آپ کا ازبر یاد ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ترکیب آپ فوراً حل ہو جائے گی. آپ ترکیب کو دیکھیں گے ترکیب خود بخود حل ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جی. اچھا کتب تا فعل، اس کے اندر انت ضمیر و فاعل
اچھا یہ تو آپ پوری کرنا پہلے. کتبتا فعل، اس کے اندر انت ضمیر وہ اس کا فاعل. اس کا فاعل ہو گیا. ہاں اور جی آگے. فعل اپنے فاعل سے مل کر صلہ ہو گیا موصولہ کا. ہاں جی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصولہ کے لیے صلہ ہو گیا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اپنا صلہ ہو گیا موصولہ کا. اور ہاں جی اپنا صلہ اپنے موصولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. نہیں، صلہ اپنے مفعول سے مل کر قرأت فعل کے لیے مفعول ہو گیا. صلہ قرأت اپنے فعل صلہ اپنے موصول سے ہاں مل کر قرأت فعل کے لیے مفعول ہو گیا. ہاں مفعول فعل اپنے فاعل، قرأت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ہاں تو ٹھیک ہوگا. اب میں ترکیب کر رہا ہوں اس کی، دوبارہ آپ سنیں اسی ترکیب کی. قرأت فعل، اس کے اندر انا ضمیر وہ اس کا فاعل. اچھا ہم نے ابھی اس کو جملہ مکمل نہیں کیا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بنایا. ہم آگے چلیں گے، اس کو ابھی درمیان میں ادھورا چھوڑ دیں گے. ہاں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا، میں نے اس کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے. قرأت فعل، اس کے اندر انا ضمیر وہ اس کا فاعل. اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں پورا کریں گے، تو اس کو ابھی ادھر ہی چھوڑ دیا. قرأت فعل، اس کے اندر ضمیر انا وہ اس کا فاعل. ما موصولہ، اس کو بھی ہم نے ادھورا چھوڑ دیا. کتبتا فعل، اس کے اندر ضمیر انت وہ اس کا فاعل. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب ہم واپس آتے جائیں گے اور سارے جملوں کو مکمل کرتے جائیں گے. ما موصولہ کے لیے صلہ ہو گیا. ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قرأت فعل کے لیے مفعول ہو گیا. قرأت فعل، آرام آرام سے جی. اچھا آرام آرام سے چلے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے دوبارہ سے. قرأت فعل، اس کے اندر انا ضمیر وہ اس کا فاعل. ہاں اس کو بھی ادھورا چھوڑا ہوا ہے. ما اسم موصول، اس کو بھی ادھورا چھوڑ دیا. کتبتا فعل، اس کے اندر ضمیر انت وہ اس کا فاعل. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب ہم واپس آتے جائیں گے اور جملوں کو مکمل کرتے جائیں گے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کے لیے صلہ ہو گیا. کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ اسم موصول کو صلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسم موصول صلہ کے بغیر نہیں آ سکتا. ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ پورا جملہ نہیں بنتا، آپ نے پیچھے پڑھا تھا. تو یہ فاعل بنے گا، یہ مفعول بنے گا، یہ جملے کا جز بنے گا. تو پیچھے قرأت تھا، یہ قرأت کے لیے مفعول بنے گا. ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر قرأت کے لیے مفعول بن گیا. قرأت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب استاد جی میں کروں؟ ہاں جی کر دیں، یہی ترکیب کر دیں آپ. قرأت فعل اور انت انا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا. اس کو ہم نے یہیں چھوڑ دیا. ما جو ہے موصولہ ہو گیا. اور کتبتا کے اندر جو ہے اپنا فعل اور انت اس کا فاعل ہو گیا. فعل اپنے فاعل سے مل کر اپنا جملہ خبریہ ہو گیا اور جملہ خبریہ جو ہے وہ موصولہ ہو گیا. اپنا موصولہ ہو گیا، اپنے صلہ کا موصولہ ہو گیا. موصول کا صلہ ہو گیا جی صلہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہو گیا موصولہ کا، اور صلہ اپنے موصولہ سے مل کر قرأتوں کا اپنا مفعول ہو گیا قرأتوں کا. اور فعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اپنے فاعل اور ہاں جی ہاں جی مفعول کریں جی ڈاکٹر صاحب آپ قرأت جو ہے اس میں انا ہے نا، پہلے قرأت کو تو پہلے کریں نا. قرأت فعل ہے ہاں جی اور اس میں جو ہے انا اس میں چھپا ہوا ہے. ہاں جی. اور ما جو ہے وہ فاعل ہو گیا. مفعول ہے. اور کتبت جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں یہ کتبتا اس میں کیا نام ہے اپنا کتبتا کتبتا جو ہے فعل ہے اور اس میں انتا جو ہے کیا نام ہے اپنا انتا چھپا ہوا ہے. ہاں جی فاعل ہے اور یہ فاعل بن گیا. صحیح ہے. پھر اس میں جو ہے اس میں موصول اور صلہ جو ہے مل کر یہ فعل بنائے گا یا مفعول بنائے گا.
چونکہ یہ کرا تو فعل آیا ہے تو یہ کتب تو اس میں مفعول ہو گیا، اور فعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کے جو ہے نا جملہ فعلیہ خبریہ بناتا ہے۔ ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا اس میں آسانی کے لیے نا بس اوقات اگر لکھنا ہو ترکیب کو اس وقت جو ہے نا یہ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بہت لمبی ترکیب بن جائے گی۔ یہ کتب تو فعل، اس کے اندر ضمیر، وہ اس کا فاعل فعل، کیونکہ اس وقت ہاتھ تھک جاتے ہیں لکھنا ہوتا ہے، تو اس وقت جو پھر اس کو شارٹ کٹ بھی تھوڑا سا دیا جاتا ہے ترکیب کو۔ بعض کتابوں والوں نے شارٹ کٹ بھی دیا ہوا ہے، تو شارٹ کٹ ترکیب وہی ہے لیکن اس کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں گے تو ترکیب یہ قرأت فعل با فاعل، یعنی فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ یوں آسانی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے قرأت فعل بفاعل، ما موصولہ، کتبتا فعل بفاعل، جملہ فعل بفاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کے لیے صلہ موصول صلہ مل کر قرأت کا یعنی کہ مفعول بھی فعل بفاعل مل کر جو ہے اپنا مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ فعل بفاعل بھی اس کو آسانی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ فی الحال اسی طریقے سے یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کون سی ضمیر پوشیدہ ہے، آپ کو ضمیروں کا بھی پتہ چلے کہ اس کے اندر کون سی ضمیر پوشیدہ ہے۔ تو آپ ایسا کر لیں، یہ جو 5 ترکیبیں ابھی ہم نے پڑھ لی ہیں انہی 5 ترکیبوں کو کل یاد کر کے لائیں، اور پیچھے جو میں نے آپ کو سبق دیا ہے، آگے آج سبق نہیں دیتا میں، کل چھٹی کا دن بھی ہے، آگے آج آپ کا سبق بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے پچھلا ہی سبق یاد کر کے لانا ہے۔ پچھلے جو آپ نے ضمیر ضمائر کا باب پڑھا ہے تو یہ سارے ضمیروں کے اندر سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پوچھوں کہ لاکا دونوں طریقے سے پوچھوں گا۔ ایک تو میں پہلے پوچھوں گا ضمیر مجرور متصل، اس کی جو ہے وہ ضمیر بیان کریں تو آپ نے بیان کرنی ہے نام لے کے۔ پھر اس میں بیچ میں سے میں یہ بھی پوچھوں گا کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے، یہ ضمیر کون سے ضمیر تو ضمیرے کا پوچھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پوچھیں گے۔ پھر دوسرے طریقے سے بھی پوچھیں گے، آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا اس کا نام ہے، نام لے کے تو آپ کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے، آپ بتائیں گے انتا، اس کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے، آپ بتائیں گے کہ اس کے لیے ہوا ضمیر آتی ہے، مرفوع متصل میں اور مجرور میں آتی ہے کہ اس کا نام ہے لہو، مجرور میں آتی ہے لہو۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کوشش کریں گے دونوں طریقے سے جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ اور اسماء موصولہ جو ہے وہ الذی، اللذانی، اللذین، الذین، اللتی، اللتانی، تو اس میں بھی جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ واحد کے لیے اس میں موصول کون سا آتا ہے، آپ نے کہنا الذی، جمع کے لیے کون سا آتا ہے، بیچ میں تسنیہ چھوڑ دوں گا، پوچھوں گا جمع کے لیے کون سا آتا ہے، آپ نے بولنا الذین۔ اچھا پھر بیچ میں سے جو ہے مؤنث کے لیے کون سا آتا ہے، اللتانی، اللتی، ہاں جمع مؤنث کے لیے کون سا آتا ہے، اللاتی اور اللتین، اللتین، یہ دونوں جمع کے لیے آتے ہیں۔ اچھا بلکہ ایک ہی آتا ہے جمع کے لیے، جو دو، اللاتی، اللواتی، اس طریقے سے۔ تو یہ اس طریقے سے بیچ میں سے بھی پوچھوں گا، تو یہ اس طریقے سے آپ یاد کر کے لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ؟ جی بالکل۔ ہاں یہ ترکیبیں کوشش کریں جی، آج تو یہ 2-3 نہیں سنائی ہے تو کل کوشش کریں یہ سارا ہی سنا دیں۔ یہ دوسرے بھائی جو خاموشی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو یہ سارے بھائی کوشش کیا کریں، یہ جو ہمارے کو ہوسٹ صاحب ہیں حافظ شاہد علی صاحب بھی کوشش کیا کریں سنائیں، اور نیچے ہمارے سابقہ کو ہوسٹ صاحب ہیں، سابقہ کو ہوسٹ صاحب بھائی فیاض اللہ صاحب ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہ سارے کوشش کیا کریں کہ سبق جو ہے وہ باری باری سنائیں۔ حضرت یہ شاہد کون ہے؟ یہ ٹیچر ہے؟ نہیں حافظ شاہد علی صاحب جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں، انہوں نے کبھی بات نہیں کی، کتاب جو شیئر کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ سنائیں گے انشاءاللہ حافظ شاہد علی صاحب کو، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ جی جی چلیں جی انشاءاللہ ٹھیک۔ کر لیں جس کا تکرار کر لیں، اور ابھی جو ہے وہ آپ چھٹی کر لیں، تھوڑا تکرار کر کے ابھی انفرادی طور پر تکرار کر لیں، میٹنگ میں بند کر دیتا ہوں تو آپ جو ہے وہ تکرار کر کے انشاءاللہ سنا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔